بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کرتارپور پاکستانی پنجاب کے ضلع نارووال میں شکرگڑھ کے علاقے میں دریائے راوی کے مغربی جانب واقع ہے، جہاں سکھوں کے پہلے گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے 18 برس گزارے تھے۔ کرتارپور میں واقع دربار صاحب گردوارہ کا بھارتی سرحد سے فاصلہ 3 سے 4 کلومیٹر کا ہی ہے۔ اب تک سکھ زائرین بھارت سے دوربین کے ذریعے ڈیرہ بابا نانک کی زیارت کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ کرتارپور جا کر اپنے مقدس مقام کی یاترا کریں۔ ناظرین کرام، سکھوں کی دیرینہ خواہش کا احترام کرتے ہوئے 9 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان نے سکھ مذہب کے مقدس مقام کرتارپور میں دربار صاحب کے نام سے راہداری سکھوں کے لیے کھول دی۔ اب سکھ برادری سارا سال اپنے مذہبی فرائض بخوبی انجام دے سکے گی۔ یہ سکھوں کی گزشتہ 72 سالوں سے دلی خواہش تھی کہ انہیں کرتارپور دربار صاحب کی آزادانہ یاترا کی اجازت دی جائے۔ یوں ہندوستان اور دنیا بھر میں بسنے والے 14 کروڑ سکھوں کا دیرینہ خواب پورا ہو گیا۔ ناظرین کرام، کرتارپور راہداری کھلنے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد مشرقی پنجاب میں سکھوں نے اپنی آزادی کی خاطر علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کی تحریک شروع کی، جسے ہندوستانی حکومت نے طاقت کے بل پر کچل دیا، بلکہ وسیع پنجاب کو 3 صوبوں ہریانہ، ہماچل پردیش اور مشرقی پنجاب میں تقسیم کر دیا۔ سکھ برادری گزشتہ 350 برس سے اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی۔ سکھ برادری برسوں سے اپنی آزادی کے لیے کوشاں ہے اور وہ اپنے علیحدہ وطن خالصتان کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ اتوار میں بھی وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی ایک تجویز دی گئی تھی کہ سکھوں کو پاکستان میں واقع اپنے مذہبی مقامات تک جانے کی اجازت دی جائے اور ننکانہ صاحب، دربار صاحب، حسن ابدال اور احمد آباد یاترا کی کھلی اجازت دی جائے۔ سکھوں کو کم از کم 5000 کے جتھے کی صورت میں ویزا دیا جائے اور ان کے پاکستان میں قیام کے دوران صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان سکھوں کی ممتاز شخصیات مرد و خواتین کے اعزاز میں استقبالیہ دیں اور اس موقع پر انہیں تحائف بھی پیش کیے جائیں۔ اسی طرح ننکانہ صاحب میں گرو نانک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ہندوستان اور دنیا بھر سے سکھ لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کریں۔ اس سے پاکستان کو زر مبادلہ بھی ملے گا اور سکھوں کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات بھی بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، سکھ برادری صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ایک اقلیت کے طور پر بستے ہیں، لہٰذا ان کے مقدس مقامات اور یاترا کی خواہش کے بارے میں ایک مکمل جامع رپورٹ دیکھنے اور مکمل جائزہ لینے کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ان تجاویز پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر جولائی 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ اور حکومت کے درمیان سمجھوتا نہ ہونے کی صورت میں اس وقت کے چیف آف سٹاف جنرل ضیاء الحق مرحوم نے مارشل لا لگا دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تو ماضی کی بات ہے۔ اس مرتبہ بھی گورنر ہاؤس لاہور میں صدر پاکستان عارف علوی اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے کرتارپور کوریڈور اور بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کے موقع پر آئے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ یہاں سکھ مہمانوں کے لیے زہرانے کا اہتمام تھا۔ اس موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری حکومت پاکستان کی طرف سے سکھ یاتریوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، دنیا میں امن دوستیوں سے بڑھے گا۔ سکھ مذہب امن و دوستی کا مذہب ہے۔ راہداری کھولنے کی وجہ سے سکھ یاتریوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر بہت مسرت محسوس کرتے ہیں۔ مہمان سکھ یاتریوں کا گورنر ہاؤس میں پرتپاک اور والہانہ استقبال ہوا۔ ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کا رقص بھی پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، اب کرتارپور راہداری کھلنے اور ننکانہ صاحب میں گرو نانک یونیورسٹی کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی شکل نظر آ رہی ہے۔ کرتارپور راہداری اور گرو نانک یونیورسٹی کے قیام سے خالصتان کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 2020 میں دنیا بھر کے سکھوں نے خالصتان کے قیام کے لیے 500 ممتاز سکھ شخصیات پر مشتمل پارلیمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ پارلیمنٹ سکھوں کی آزادانہ حکومت قائم کرے گی جو ہریانہ، ہماچل پردیش اور مشرقی پنجاب بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں بسنے والے سکھوں کی حمایت کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کرے گی۔
नाजरीन कराम, अंग्रेज़ों ने दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत बनाया था और पंजाब के इलाकों गाजियाबाद, सहारनपुर और मेरठ का वसी इलाका सूबा पंजाब से अलहदा करके यूपी में शामिल कर दिया था। इससे कबल दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर और मेरठ पंजाब के हिस्से थे, लिहाजा सिखों की ये भी ख्वाहिश है कि इन इलाकों को खालिस्तान में शामिल किया जाए। नाजरीन कराम, जब पाकिस्तान की सियासी, सफारती और अखलाकी सतह पर हिमायत से खालिस्तान का क़याम अमल में आएगा तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बफर स्टेट वजूद में आएगी और खालिस्तान की तोपों का रुख हिंदुस्तान की तरफ रहेगा। आज बाज नाआकबत अंदेश और कम अकल अनासिर करतारपुर राहदारी खोलने को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो नहीं जानते कि वजीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने बकौल नवजोत सिंह सिद्धू 14 करोड़ सिखों के दिल जीत लिए हैं। नाजरीन कराम, दुनिया भर के सिखों ने करतारपुर राहदारी और गुरु नानक यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद पर बेपनाह खुशी का इजहार किया है। नीज मुस्तकबिल करीब में ये इक़दामात पाकिस्तान और सिखों के दरमियान खैर सगाली के जज्बात को बढ़ाने और